الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی اگر تم ان کے کچھ لوگوں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے مخلوق کو چار پہلوؤں سے مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا۔ جیسے یا ایھا الناس، کل اولاد آدم کو مخاطب فرمایا گیا، اور یہ قرآن کریم دعوت حق دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی۔ اسی طرح وہ لوگ پھر جنہوں نے انکار کیا وہ کافرون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو مخاطب فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کریم نے جن قوموں پر کتابیں نازل فرمائیں، اپنے رسول اور محبوب مبعوث فرمایا سے، اسی طرح اہل کتاب کے پہلوؤں سے مخاطب فرمایا۔ اب یہ حصہ کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا، یہ قصہ بیان فرمایا۔ اب ان چاروں پہلوؤں کو اگر آپ دیکھتے آئیں کہ وہ کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور مقصد حیات قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ حق اللہ کریم نے سبب فرمایا مخلوق کو پہنچانے کا، عطا فرمانے کا، تربیت کا، تصحیح کا۔ کہیں کسی جگہ کسی ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ بے نیاز محتاج کی احتیاج پوری فرماتا ہے۔ پھر حصہ جب آتا ہے یا ایھا الناس، تو مقصد حیات کی طرف قرآن کریم دعوت حق دے رہا ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، انہیں بھی مخاطب فرماتا ہے۔ پھر وہ لوگ جنہیں اللہ کریم نے کتاب نازل فرمائی، ان پر اپنا کلام نازل فرمایا، اپنے رسول مبعوث فرمائے، تو وہاں جب بات اہل کتاب کی آتی ہے تو اس سے انہیں بھی قرآن کریم نے کتنی ہی جگہ پر مخاطب فرمایا۔ اب اہل کتاب میں کثیر تعداد یا کثیر وہ تعداد جو صاحب اختیار آئے اس وقت کے بعد، جو مرور زمانہ کے ساتھ، تو وہاں لوگوں نے اپنی خواہشات کا دخل کیا اور احکامات دین جو ہیں انہیں بعید کیا۔ اب تمام آمیزش کے باوجود اتنا کچھ پھر بھی موجود تھا کہ جو نشاندہی فرماتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، بیت اللہ شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی۔ اسی طرح نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے خدام کی نشانیاں بھی ان کے پاس موجود تھیں۔ ان پر اللہ کریم نے بے شمار امتحانات میں ایسے پہلو بھی عطا فرمائے جو خرق عادت ہے۔ خرق عادت اس معاملے کو کہتے ہیں جو بالعموم نہیں ہوتا، یعنی دنیا سبب سے، اور ہر چیز کو ہم سبب سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں ایک ایک چیز کی جو ہے پہنچنا اور ایک ایک اینٹ کا رکھنا جو ہے وہ دیوار تعمیر کر رہا ہے۔ یک لحظہ دیکھیں دیوار نہیں ہوتی، اس کی تعمیر کا ایک نظم ہوتا ہے۔ خرق عادت ایسا معاملہ ہے جیسے کوئی دیوار تعمیر کر رہا ہے، یہ تو بالعموم پہلو ہے، تو ہے نہیں، پلٹ کر دیکھیں تو وہاں دیوار ہو، تو یہ خرق عادت معاملہ ہے۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو معجزات کہلاتے ہیں، اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں یہ ان کی شان ہے۔ بطور توارث یہی خرق عادت معاملہ جب ایک امتی کے پاس آتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، ہوتا وہ بھی خرق عادت معاملہ ہے۔ اور معجزات و کرامات
یہ خرق عادت جتنے معاملات ہیں جہاں ان کا ظہور ہوا ہے وہاں احیاء دین کے لیے ہوا ہے، کسی ذات کے لیے نہیں ہوا، سوائے اللہ کریم کی ذات اور اس کی وحدانیت اور حق کی جو اعانت ہے اور حق کا جو اعلان ہے، اس زمانے میں ان کا ظہور ہوا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، وگرنہ اس کے ذیلی پہلوؤں میں جو مشاہدات اور اس طرح کے معاملات آتے ہیں وہ بھی ایک پورا بحر ہے اور جن پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اکثر جو گفتگو سنی جاتی ہے اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہرکیف جو بات یا جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مخاطبین میں کیا خوبصورت اور کیا شرف ہے مخاطب ہونے والے کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے، ضروریات زندگی ہے، معاملات ہیں، سوالات ہیں، اور اللہ جل شانہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ایک معاملے میں رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن ان مخاطبین میں قیامت تک آنے والا جسے کلمہ نصیب ہوگا، جسے حق نصیب ہوگا، وہ اس میں داخل ہوگا۔ بالعموم مخاطب کل اولاد آدم کو فرمایا، انکار والوں کو مخاطب فرما، اہل کتاب کو بھی مخاطب فرما جنہوں نے آمیزش کی، اور انہیں عنایات اور اللہ نے اپنی عطا جو ہے وہ بھی بیان فرمائی، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی بیان فرمایا، اور پھر جیسے جیسے حالات سے گزرتے گئے وہ بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ لیکن کیا کرم اور احسان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہیں ایمان نصیب ہے۔ اب اس عطا میں ہر صاحب ایمان داخل ہے۔ جیسے ہر صاحب ایمان کو ایک درجے کی ولایت نصیب ہوتی ہے، قرآن فرماتا ہے، ویسے ہی اس مخاطب اس پہلو میں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، یعنی انہیں مخاطب فرمایا گیا ہے جنہیں بندگی نصیب ہوئی، جنہیں رب العالمین نے جس مقصد کو پیدا فرمایا اس مقصد پر وہ گامزن ہیں، اس راہ پر وہ گامزن ہیں، تو انہیں مخاطب فرمایا۔ تو یہاں یہ لازم ہے اور یہی حقیقت ہے کہ بحیثیت مسلمان اس پہلو میں ہم دیکھیں کہ اللہ کریم ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ شان نزول اس آیہ کریمہ کی جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہود نے کوشش کی کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل کے قدیمی مسائل تھے، جھگڑے تھے، جنگیں تھیں، ایسی بات کھولی جائے کہ جس سے ان میں تفریق پیدا ہو، تلخی پیدا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا، اور یہ بالعموم بات نہیں ہے، جس نے یثرب کو مدینہ منورہ کر دیا، آپ کا جلوہ افروز ہونا، اس نے ان لوگوں میں بھی وہ بھائی چارہ پیدا کر دیا جو ایک دوسرے کے جان کے در پر تھے، ایک دوسرے کے لیے جان نثار ہو گئے۔ بڑا فاصلہ ہے، کہاں جان لینے کے لیے جانا اور کہاں اگلے کے لیے جان دے دینا، بڑا فاصلہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اندر نفاق پیدا کیا جائے، وہ پرانی باتیں کھولی جائیں، پھر عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ واقعات کو اشعار میں بیان کرتے تھے، تو ان قبائل کے اپنے اپنے شعراء نے وہ قدیمی واقعات جہاں ان کو فتح تھی اس کی، اور جہاں دکھ اور تکلیف تھا، دونوں پہلوؤں سے اشعار موجود تھے اور وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ آگ جلائی جائے، ایسی چنگاری دی جائے جس سے وہ قبائلی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے جب مخاطب اے ایمان والو، یعنی تم نے اپنا اختیار چھوڑ دیا ہے، تمہیں رب کائنات نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تم بالعموم نہیں رہے کہ ماں و شما کے کہنے میں تمہارے جھگڑے ہوں، تمہارے امن اور تمہارے جنگ اس کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حبیب فرماتا ہے۔ تو جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ کلام ذاتی عطا فرما۔
اب انہوں نے اس میں کیا کمی بیشی کی؟ اب دیکھیں، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، کلام دیا گیا، وہ جنہیں کلام دیا گیا وہ تب تک اس حق پر اور ان کا حق ہونا رہا جب تک وہ عین کلام ذاتی کے مطابق رہے۔ دعوی اہل کتاب ہونا یہ صرف صداقت تک نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ حق بھی نہ موجود ہو۔ اسی طرح یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ کسی صاحب ایمان کو اللہ ارشاد فرمائے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے صاحب ایمان اللہ جل شانہ کے ان مخاطبین میں داخل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب حیثیت یا ہمارا بڑا یا وہ جس کے لیے ہمارے اندر بہت بڑی محبت اور عقیدت ہو، وہ ہمیں پکارے اور پھر ہمارا نام لے کر پکارے، ہمیں پکارے، تو بندہ اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ مجھے پکارا گیا ہے، اور یہاں پکار رہے ہیں اللہ کریم۔ ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی حیثیتوں کے فرق کو اپنے لیے فخر سمجھتے، اتنے بڑے عہدے کے مالک نے، اتنی حیثیت کے مالک نے مجھے پکارا، حالانکہ دونوں مخلوق، دونوں محتاج، فانی جہان کی فانی ساعتیں دونوں بسر کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ جل شانہ مخاطب فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے کہ بندے کو ایمان نصیب اور رب کائنات اسے صاحب ایمان ہونا، یہ ارشاد فرمایا، اعزاز ہے بہت بڑا۔ تو فرمایا کہ جو اہل کتاب تم سے پہلے جنہیں اللہ نے اپنی کلام سے نوازا تھا، ان کا کہا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں کھینچ لے جائیں گے، تمہیں وہ ایمان لانے کے بعد واپس کفر میں دھکا دیں گے، کافر بنا دیں۔ اب مخاطبین میں شان نزول آیا کریمہ میں نے عرض کی کہ کفر نے اور انہوں نے یہود و نصارہ یہ کوشش کرتے تھے کہ فساد پیدا ہو، تو وہ صرف مقصد ان کا وہ موقع یا وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، حق سے ہٹا کر وہاں پر کفر میں لے جائے۔ اس کو اگر آج ہم اپنی ذات پر لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہاں یہ وہاں کی بات ہو رہی تھی، یا ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، صاحب ایمان اس میں داخل ہے۔ اور جب آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو جو کلام ہے، جو انداز ہے، جو لباس ہے، پورا ایک شائبہ یہ بندے کی شبیہ بنتی ہے، اس میں بے شمار ظاہر کے بھی پہلو ہیں اور بے شمار باطنی حصے بھی ہیں۔ ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، باطنی پیش آتا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ اصل میں ہے کیا۔ تو ظاہر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج اپنی جو خواتین و حضرات بحیثیت مسلمان اپنا انداز، اپنی وہ زبان جو ظاہری وجود کے پہلو کے اور لباس، اسے غور فرمائیں، یہ کن اقوام کا کہا مانا جا رہا ہے۔ پھر اپنے نظام حیات کو ہم دیکھیں، تمام جو نظام حیات ہوتے ہیں ان میں سب سے جو بنیادی نظام ہوتا ہے وہ نظام عدل ہوتا ہے۔ اب اس نظام عدل کی بنیاد میں سپریم لا ول بی دا قرآن و سننا، یہ ایک سنٹنس لکھ دیا جانا، اور ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ قومی زبان کچھ ہے اور ہماری جو قوم کی بنیاد اور عدل کے نظام ہیں ان کے لیے زبان کچھ اور استعمال کی گئی۔ بہرکیف نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سپریم لکھ دیا جائے، لیکن ذیل میں جو عمل کیا جائے یا جو جزیات اس میں لکھی جائیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں۔ اب میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، ایک بڑی سادہ سی بات ہے، کیا سود جو سودی معیشت ہے یہ قرآن و سنت کے تحت آ سکتی ہے؟ کسی جواز میں، کسی پہلو میں آپ غور فرمائیں، بڑی واضح بات۔ تو جب بات صاحب ایمان کی آتی ہے تو یہ جو ہم نے سودی معیشت بنا رکھی ہے، یہ دنیا میں اس کی ترتیب کس کے پاس ہے؟ آج بھی تلاش کریں گے اہل کتاب، آپ کو اس چیز کے محرکات میں نظر آئیں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا کہا مانو گے تو تمہیں واپس کفر میں ڈال دیں گے۔
اب ہمارے ہی ذمہ دار اور ہم ہی جب اقوام عالم میں جاتی ہیں تو نہ حلیہ اور نہ لباس نہ سمجھ آتی ہے کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے، یا وہ حلیے جو اہل کتاب نے بالعموم اختیار کر لیے ہیں وہ ہے۔ نہ عامت الناس میں سمجھ آتی ہے اور نہ مقتدر حصوں میں سمجھ آتی ہے۔ آئے روز ہم اپنی تصاویر دیکھتے ہیں جہاں غیر ممالک جو ہیں ان کے لوگ آتے ہیں یا ہمارے ذمہ دار باہر ممالک میں جاتے ہیں تو بے شمار انعقاد میٹنگز کا اور مشاورت کا چل رہا ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ صرف رنگ یا وہ جو نین نقش ہے اس پر نہ جائیں، لباس سے دیکھ کر بتائیں کہ کون ہے جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کی رہنمائی میں بیٹھا ہے اور کون ہے جو اہل کتاب کے زمانے میں بیٹھا ہے، تقسیم کر کے بتا دیجیے گا، نہیں سمجھ آئے گی۔ اب اگر ہم یہ خیال کریں کہ جی دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے حالات کے تقاضوں کو دیکھنا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ اگر یہی درست ہو اور اسی سے آیائے دین ہو جائے اور اسی سے بحثیت مسلمان ایک کامیاب مسلمان کی زندگی صاحب ایمان کی بسر ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زندگی بسر فرمائی ہوتی۔ حالات جیسے بھی ہوئے، واقعات جو بھی ہوئے، اپنے پرائے ہو گئے، پرائے اپنے ہو گئے، جو بھی صورتحال پیش آئی، آپ اس بات پر جو اللہ کا فرمان ہے اس پر مضبوط کھڑے ہوئے اور اس کے مطابق عمل فرمائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مدینہ منورہ مکی زندگی کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں آسانیاں تھیں؟ کئی سال تو ایسے بھی ہوئے کہ رات کا سونا جو ہے یا آرام جو ہے وہ بھی ہتھیار باندھ کر ہوتا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت حملہ ہو جائے۔ 80 سے زائد غزوات و سرائے ہوئے مدنی زندگی میں، اور ہر طرح کی یہ جو کوشش کی گئی ہے کہ حق پر قائم ہونے کے بعد واپس کفر میں دھکیلا جائے، یہ بھی وہیں کی جا رہی ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا۔ میدان کارزار سے لے کر یہ جو آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں کہ ذہن سازی کی جائے، ان تک کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی۔ لیکن اللہ جل شانہ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے اور فیصلہ ہے، اور اسی کے مطابق کامیابی ہے، اور یہی ہمارا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ۔ تو پھر یہ جو ہم ساتھ اپنی باتیں اور اپنی چیزیں اضافے جو ایڈ کرتے رہے، ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے محترم سامعین کرام۔ تو اسی میں آج ہمیں ابراہیم ایکارڈ کے تحت کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو سارے ایک جگہ پر پہنچ جاتے تھے، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ علیہ السلام کی نسبت سے اس اختلاف میں بھی تھے کہ ہم پیروکار ہیں۔ پھر مسلمانوں پر اعتراض کتنی ہی قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں اس نسبت سے کیے گئے کہ آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار میں نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ خلیل ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں جنہیں رب کائنات نے یہ شرف عطا فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو فرمائی، اور قدیم جو تعظیم تھی بیت اللہ کی وہ چلی آ رہی تھی، اس میں آمیزش کر دی گئی، عبادت کو اپنے اندازوں سے اختیار کر دیا گیا، بیت اللہ شریف کو بتوں سے بھر دیا گیا، لیکن بیت اللہ شریف کی جو ایک مقام تھا یا ایک احترام تھا وہ کسی نہ کسی معنوں میں سلامت رہا، اور یہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی قائم رہی۔ تو آج بھی وہی بات ہمیں کہی جا رہی ہے جو یہود و نصارہ نے 14-15 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آج بھی وہی اصول اور وہی ضابطے ہیں، یہ جو جدت ہے یہ ذرائع ہیں یہ بدلے ہیں، ضروریات ساری وہی ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جس نے پیدا فرمایا وہ خوب جانتا ہے، اسے بھی جانتا ہے، اس کی خواہشات کو بھی جانتا ہے، اس کی حدود و قیود سے واقف ہے۔ تو معزز سامعین کرام،
جب ہم اس آیا کریمہ کو پڑھیں گے اور تلاوت اور یہ شرف نصیب ہوگا تو پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، کتنا بڑا شرف اللہ جل شانہ ہمیں یہ شرف عطا فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ حصہ جو عملی زندگی کا ہے، چونکہ ایمان لانا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ اقرار ہو گیا اور بات تمام ہو گئی، نہیں، آپ غور کیجئے گا عمل کے ساتھ قرآن کریم عمل الصالحات ارشاد فرماتے ہیں، عمل صالح۔ اب بنیاد عقائد ہیں، اس کے بعد اعمال کی بات آتی ہے تو پھر دو حصے آتے ہیں، ایک حصہ وہ آتا ہے جو خالص عبادت کا، ایک حصہ وہ آتا ہے جو اعمال کا ہے۔ اعمال صالح یا غیر صالح ہوتے ہیں، اور جب صالح ہوں تو وہ بھی عبادت کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم آج اپنے اس پہلو کا جائزہ لیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک عجیب بات ہے محترم سامعین کرام، ہم پیروکار ہو کر برابری ڈھونڈ رہے ہیں، چل پیچھے رہے ہیں قدم بقدم، اور ہم کہتے ہیں ہم برابری میں جا رہے ہیں دنیا کی۔ کیسے برابری میں جا رہے ہیں؟ انداز گفتگو کیا ہے ویسا بولنا ہے، اس کا مطلب ہے تم پیچھے آ گئے۔ لباس کیسا ہے میں نے ویسا پہننا، جو لباس کی تبدیلی آ گئی میں نے اس تبدیلی کو اختیار کرنا، برابر ہو یا پیچھے ہو؟ نظام معیشت وہ دیا گیا ہے جس میں تم ہمیشہ مجبور رہو گے، ہمیشہ محتاج رہو گے، اور ایسا معیشی نظام ترتیب دیا گیا ہے کہ جہاں پیسہ ہے وہاں جمع ہوتا رہے، اور بالعموم لوگ جو ہیں وہ بلکتے رہیں بھوک اور پیاس سے۔ تو کیا مدینہ منورہ میں فراوانی تھی؟ آپ عین غزوہ خندق کا واقعہ نہیں دیکھتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھایا تو آپ نے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے۔ صحابہ کرام میں جنہوں نے باندھے 1 پتھر باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جس ذات کے صدقے رب نے مخلوق پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، 2 پتھر باندھ رکھے، لیکن وہ بنیادیں جو قائم فرمائیں خلافت اسلامیہ کی، معلوم دنیا کے 3 حصوں تک پھر اس نے مخلوق کو انصاف دیا، لیکن ایسا انداز کہ جس انداز سے آج ہم معذرت خانہ مسلمان ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں بھی قرآن و سنت کو مانتا ہوں، کروں گا وہ جو آپ کہتے ہیں، یہ کس ماننے میں آئے گا؟ تو جب ان کا مانیں گے تو وہ واپس کفر میں لے جائیں گے۔ اب ایک یہ جو سود ہے اسے دیکھیں، نظام عدل کو دیکھیں، اپنے نظام شہادت کو دیکھیں، نظام آئے حیات میں ایک نظام جو قانون وراثت ہے اس میں کوئی تجاوز کرے تو اس کی ذاتی رنجش، وگرنہ وراثت کے قانون کا اطلاق جب ہوتا ہے تو ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے زیادتی ہو، کیوں نہیں یہ کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ تقسیم اللہ نے فرمائی ہے، جس کا جو حق ہے، جس کا جتنا بنتا ہے رب کائنات نے اسے عطا فرما دیا، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ اپنے دیکھ لیں کہ کہیں کوئی ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو قاتل اور مقتول ان دونوں کی گفتگو کے پہلو اور حالات اور شہادتیں، اور پھر جو عدل کیا جاتا ہے عدالت کو، اس کی نسبت دیکھ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے انصاف، نہ مقتول کے وارث کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہ قاتل والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انصاف۔ عدالت سے پوچھیں تو وہ سادہ سی بات کہتے ہیں، ہم تو فائل کے محتاج ہیں، شہادت کے محتاج ہیں۔ آپ غور فرمائیں پھر ہماری زندگیاں کیسی، پھر ہم اپنے معاملات، اپنی زندگی جب وہاں آئیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں بنیادی طور پر مغربیت نظر آئے، اسے کیا ہم کہتے ہیں؟ روشن خیالی۔ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، یہ دنیا کا مالک وہ ہے، یہ مشرق و مغرب سارے اسی کے ہیں، یہ زمین و آسمان اسی کے ہیں۔ وہ بنیاد جو ایمان کی ہے، اور ایمان بالآخرہ، یہ یقین نصیب ہو تو مشرق و مغرب ایک ہو جائیں، کوئی فکر نہ رہے، فکر ایک ہی رہے کہ میں جہاں ہوں اللہ کا حکم مان رہا ہوں یا نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اگر میں اپنی اس تمام گفتگو کو سم اپ کروں
تو یقیناً میں نے مسائل بیان کیے، اور مسائل کا بیان کرنا ہماری عادت بن چکا ہے، ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کا حل کوئی نہیں بات کرتا۔ بحثیت مسلمان جب آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، حل اعمال الصالحات میں ہے، اور کوئی مبہم نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، آپ کی سنت خیر الانام موجود ہے، یعنی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ راز مضمر ہے۔ سادہ سی بات، اپنی زندگیوں میں ہم دیکھ لیں، خاندانی حیثیتوں میں دیکھ لیں، علاقائی حیثیتوں میں دیکھ لیں، یا قومی حیثیت میں دیکھ لیں، مزید امت میں دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جہاں ہمیں نقصان یا تکلیف پہنچ رہی ہے، وہاں ہم نے یہ جو پہلو ہے تباہ کا، اس میں کمزوری کی ہے، تو ہم نقصان اٹھائیں۔ پھر بہت بڑی بات اور قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی محدود ہے اور گزر جانی، تو وہ جو ایمان بالآخرہ ہے، جو اللہ کا حضور پیش ہونا اور ہمیشہ کی زندگی بسر ہونی ہے، وہ کیسے ہو؟ کہ میں نے عرض کیا نا، قرآن و سننا یہ اس کا حل ہے۔ نماز ہم بڑا بالعموم سمجھتے ہیں نماز کو، فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے، اور فرائض جو ہے عبادات میں سب سے پہلا حکم فرائض ہوتے ہیں۔ فرائض میں پھر سب سے جو بڑا حکم ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز سے آخرت میں کوئی شے تعمیر نہیں ہونی۔ نماز ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہمیں بندگی نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب، اس قابل ہمیں کرتی ہے کہ بندے کو ادراک رہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے۔ یہ جو نفسا نفسی ہے، اس کا حل ہے نماز دھیان سے پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، دھیان سے پڑھی جائے، احترام سے پڑھی جائے، اور پورا حکم اس کے مطابق پڑھی جائے، ٹکرے نہ ماری جائیں، ایسی نہ پڑھی جائے جیسے کوئی پیچھے بلا بندے کے لگی ہو اور وہ کہے کہ میں نے کہیں بھاگ کر جانا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے اتنی تیزی کر رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کے دروازے پر بھلے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے ہیں، ہمیں اس وقت کوئی محسوس نہیں ہوتا، لیکن نماز کی ادائیگی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، خشوع خضوع۔ کبھی غور فرمایا جو وجود کی طاقت ہے، کیا وہ نوالا ہے جو ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں تو کہیں آمیزش نہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ لیکن محترم سامعین کرام، بحثیت مسلمان جو ہمارے لیے احکامات ہیں، وہ عبادات کے حصوں میں آئیں، وہ معاملات کے حصوں میں، وہ جو بنیادی عقائد ہیں وہاں تک کی جو توانائی اور طاقت ہے، عبادات اور اعمال سارے جو ہیں وہاں تک جائیں گے، اور جتنے عقائد مضبوط ہوں گے اتنے عبادات اور اعمال تک ان کا اثر آئے گا۔ اللہ کریم رب العالمین ہے، اور اس کا ادراک نصیب ہو تو بندہ ذات پر نہ جائے، اپنے اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ وہ جس کے دست قدرت میں قلوب اس طرح ہیں جیسے چٹکی میں ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے تو اس طرف پھیر دے، چاہے تو اس طرف پھیر دے۔ تو شان ربوبیت، یہ شان ہے وہ عطا فرماتا ہے، ہم مانگنے والے کوئی نہیں۔ ہم نے اپنی جھولیوں میں چھید کر رکھے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور ہم کرتے کچھ ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے، زندگی ایمان کی نصیب ہو، دار دنیا سے جانا حالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔